جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 121 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جس طرح کے کرنا چاہیے، یہی لوگ اصل میں اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ مفہوم مخالف ہے کہ جو لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے وہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا، ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہوئی کہ جو لوگ صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے آداب کو اور تلاوت کے اصول و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، یہی لوگ اصل میں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ حق کے تلاوت ادا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بڑا سخت فیصلہ فرمایا کہ یہ لوگ اس کتاب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پہ متعدد صورتوں میں متعدد الفاظ میں قرآن مجید کی شان بیان کی، فضیلت بیان کی، عظمت بیان کی، اور اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اور قرآن مجید نے آ کے تمام انبیاء کرام کے صحف کو اور ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ آج کے دور میں پائے جانے والے مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی اگر کسی کتاب کو ماننا ہے اور ان کو ماننا چاہیے اور ان کے لیے ماننا ضروری ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تمام امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، نبی بن کے آئے ہیں، اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو بھی تمام لوگوں کے لیے ماننا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ہمیں عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، تب جا کے ہم مومن ہوں گے۔ اور عزت اور تحریم جہاں پہ ہمیں قرآن کی کرنی ہے وہاں پہ ہمیں دوسری کتابوں کی بھی کرنی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئیے، ایک زنا کا فیصلہ ہے وہ کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ کی مہمان نوازی کی گئی، آپ کو عزت کے ساتھ بٹھانے کے لیے آپ کے نیچے گدی رکھی گئی، آپ اس کے اوپر تشریف فرما، آپ کے سامنے تورات کو لایا گیا۔ جب تورات آپ کے سامنے آئی تو آپ نے اپنی گدی کو نیچے سے نکالا، اس کو آگے رکھا، اس کے اوپر تورات کو رکھا اور کہا کہ میں اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں اور اس کتاب کو نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے اللہ کی کتابوں کے ساتھ ایمان لانا، اسی طرح باقی کتابوں کے ساتھ ایمان لانا، ان کو ماننا، یہ بھی ہمارے اوپر حق ہے، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن جس کتاب کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا ادب بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کیا جائے، اور اس طرح پڑھا جائے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ پہلا اصول اور پہلا ضابطہ اور پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت لمبی ہوتی تھی، اور پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے سنائی، بسم اللہ کو بھی لمبا کیا، الرحمن کو بھی لمبا کیا، اور الرحیم کو بھی لمبا کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ قرآن کی تلاوت لمبی کر کے پڑھتے تھے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی اور ہر آیت کے اوپر وقف کیا، اور فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھنا، احکام تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہم سے مطلوب کیا گیا ہے، یہ ہم سے ریکمنڈ کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
اے پیغمبر اپنی زبان کو اس قرآن میں پڑھنے میں جلدی نہ کرو، جلدی جلدی قرآن نہ پڑھو، بلکہ غور و فکر کے ساتھ آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے وقف کر کے لمبا کر کے یہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے پہلا ادب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔